السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر بھائی وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر واقعی کالا جادو یا اثرات یا سحر ہوں تو اس کا صحیح علاج قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے؟ اکثر جو لوگ ان چیزوں کی شکایات کرتے ہیں کہ انہیں روحانی مسائل ہیں، انہیں نظر بد لگ گئی ہے یا پھر وہ جادو جنات وغیرہ کا شکار ہیں، تو ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے اور جو واقعی اللہ تعالیٰ نے جس میں شفا رکھی ہے اور عافیت رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جو کہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، یعنی یہ ایسی سورت ہے جو پڑھنے والے کو کافی ہو جاتی ہے، اس کو شفا بخشتی ہے۔ تو قرآن مجید سراسر شفا ہے۔ آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، اگر آپ ریگولر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بعض صورتوں کی، بعض آیات کی، یا متعدد رکوع دن میں پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ جنات ہوں یا اس طرح کی کوئی بات ہو۔ پھر بھی اگر آپ ان چیزوں کا شکار ہیں اور آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اور آخری 3 صورتیں جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بالخصوص صبح و شام 3 مرتبہ آپ پڑھ کر دم کریں، اور اس کے سوا ہر نماز کے بعد وہ پڑھ کر آپ خود پر دم کر لیا کریں۔ آیت الکرسی روزانہ صبح و شام آپ لازمی پڑھا کریں، اس کے سوا سوتے وقت آپ آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا خصوصی اہتمام کریں رات کو سوتے ہوئے اور صبح و شام کے اذکار میں بھی، اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کر رکھیں، سورہ آل عمران کو حفاظت سے پڑھیں، اسی طرح سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ کہف وغیرہ ان کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، پہلی 2 دعائیں 3 مرتبہ، اور یہ اسأل اللہ العظیم یہ 7 مرتبہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے، اگر اس مریض کے مقدر میں موت نہیں لکھی اس وقت اس مرض میں، تو اللہ تعالیٰ مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر کام سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے نوازے گا۔ اور اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں، تسلسل سے یہ کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اور اگر آپ کبھی پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دیں، کوتاہی کریں، تو پھر گارنٹی رہی ہے، پھر ممکن آپ صحت یاب ہو جائیں، یا ممکن آپ اسی طرح پھر اس مصیبت میں رہیں یا آزمائش میں گھرے رہیں۔